آج ہم مشرق وسطیٰ میں طاقت کے اس پیچیدہ کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی کہانی جو دہائیوں پرانی حکمت عملیوں، خفیہ منصوبوں اور ایک پوشیدہ جنگ پر مبنی ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو آج کل بہت سے ذہنوں میں ہے۔ خبروں میں ہم یہی سنتے ہیں کہ ایران کی اصل لڑائی تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے، تو پھر اس کے میزائل قطر، کویت اور سعودی عرب جیسے ملکوں پر کیوں گر رہے ہیں؟ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب آپ کو آج کی ہیڈ لائنز میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تقریباً 1 صدی پیچھے۔ اس کی جڑیں تاریخ میں اور ایک بہت ہی چالاکی سے بچھائے گئے جال میں چھپی ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے امریکہ سے نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو امریکہ نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس نے صرف ایک پرانی، بہت طاقتور سلطنت کی کتاب سے ایک کامیاب نسخہ چرایا تھا۔ ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب عظیم سلطنت عثمانیہ بکھر گئی تو برطانیہ نے خطے کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن انہوں نے براہ راست حکومت کرنے کے بجائے ایک بہت ہوشیار طریقہ اپنایا۔ انہوں نے وہاں کٹھ پتلی بادشاہ بٹھا دیے اور اصل کنٹرول اپنے فوجی آڑوں کے ذریعے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور یہ ماڈل، جسے برٹش ماڈل کہتے ہیں، کمال کا کامیاب رہا۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ مقامی بادشاہ حکومت کر رہے ہیں، یعنی ملک آزاد ہے، لیکن اصل فیصلے لندن میں ہوتے تھے۔ لیکن پھر آئی دوسری جنگ عظیم جس نے برطانیہ کو کمزور کر دیا، اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹے، ایک نئی سپر پاور یعنی امریکہ نے آگے بڑھ کے نہ صرف اس ماڈل کو اپنایا بلکہ اسے ایک بالکل نئی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ امریکہ کے عزائم بڑے تھے، وہ صرف اڈے نہیں چاہتا تھا، وہ مستقل اور بڑے اڈے چاہتا تھا تاکہ خطے کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول رکھ سکے اور سوویت یونین کو دور رکھ سکے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ برطانیہ کی طرح کھلم کھلا یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک ٹھوس وجہ چاہیے تھی، ایک ایسا بحران جس کے بعد عرب ممالک خود امریکی مدد مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اور پھر انہیں وہ وجہ مل گئی، ایک ایسے شخص کی شکل میں جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، صدام حسین۔ کہانی کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ کویت پر حملہ کرنے سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے عراق میں امریکی سفیر سے ملاقات کی۔ وہاں مبینہ طور پر سفیر نے انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ عربوں کا آپس کا معاملہ ہے اور امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا۔ صدام حسین کے لیے یہ ایک طرح سے ہری جھنڈی تھی۔ اور بس یہی وہ جال تھا جس کا امریکہ کو انتظار تھا۔ منصوبہ بالکل سیدھا تھا۔ پہلا قدم، صدام کو حملہ کرنے دو۔ دوسرا قدم، حملے کے بعد پوری دنیا کے سامنے حیرت اور غصے کا اظہار کرو اور پڑوسی عرب ممالک کو ڈراؤ کہ اگلا نمبر ان کا ہے۔ تیسرا قدم، انہیں تحفظ کی پیشکش کرو، اور چوتھا قدم یعنی انعام۔ اس تحفظ کی قیمت کے طور پر پورے خطے میں مستقل امریکی فوجی اڈے قائم کر لو۔ تو اڈے بن گئے، اور بنتے ہی ان کا اصل مقصد بھی بالکل صاف ہو گیا۔ یہ اڈے صرف دفاع کے لیے نہیں تھے، یہ پورے خطے میں امریکی طاقت کے وہ مراکز تھے جنہیں نہ ڈوبنے والے طیارہ بردار بحری جہاز کہا جانے لگا۔ اگلی کئی دہائیوں تک یہی اڈے امریکی خارجہ پالیسی کا مرکزی ہتھیار بنے رہے، چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو، عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو، شام میں بمباری ہو، یا پھر لیبیا میں قذافی کو ہٹانا ہو۔ ہر بڑی فوجی کارروائی کا آغاز یہیں سے ہوتا تھا۔ یہ اڈے خطے کی سیاست کو کنٹرول کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً 40 سال تک۔ کسی بھی علاقائی طاقت نے ان اڈوں کو، یعنی امریکی طاقت کے ان مراکز کو براہ راست چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کی، جب تک کہ یہاں سے کہانی میں ایران کی انٹری ہوتی ہے۔ ایران کا موقف بہت سیدھا اور واضح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے حملے قطر، کویت یا کسی دوسرے عرب ملک کے خلاف نہیں، بلکہ ان کی سرزمین پر موجود امریکی فوجی اڈوں کے خلاف ہیں، جنہیں وہ خطے میں تمام مسائل کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اور ایران کے حملے کوئی عام حملے نہیں ہیں، وہ ایک بہت ہی جدید اور سوچی سمجھی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پہلے درجنوں ڈرونز کی ایک لہر بھیجتے ہیں۔ ان ڈرونز کا مقصد تباہی پھیلانا نہیں، بلکہ صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو الجھانا اور مصروف کرنا ہوتا ہے۔ اور جب دفاعی نظام کی ساری توجہ ان ڈرونز پر ہوتی ہے، تب دوسری لہر میں انتہائی تیز رفتار ہائپرسونک میزائل آتے ہیں اور اپنے اصل ہدف کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس حکمت عملی کے نتائج کیا نکلے؟ وہ کافی تباہ کن رہے ہیں۔ کویت میں ایک بہت بڑا سپلائی کا گودام نشانہ بنا۔ قطر میں $1 ارب سے زیادہ مالیت کا جدید ترین امریکی ریڈار سسٹم تباہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں کھڑے 5 بڑے امریکی طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ حملے بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی اندھی فائرنگ نہیں، بلکہ بہت نپے تلے اور منصوبہ بند حملے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جنگ کی تصویر کبھی بھی اتنی صاف اور سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں بھی کچھ ایسے موڑ ہیں جو معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے
کہ اگر ٹارگٹ صرف فوجی اڈے ہیں تو پھر شہروں کے بیچ میں ہوٹلوں اور دوسری عمارتوں پر میزائل کیوں گر رہے ہیں؟ اس سوال پر دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی دیتی ہیں۔ پہلی تھیوری یہ ہے کہ یہ حملے ایران کر ہی نہیں رہا، بلکہ یہ اسرائیلی ایجنٹس کے فالس فلیگ آپریشنز ہیں، یعنی حملے خود کر کے الزام ایران پر ڈال دو تاکہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ جائے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ایران جان بوجھ کر ان عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ عام عمارتیں نہیں بلکہ خفیہ CIA یا موساد کے مراکز ہیں۔ تو سچائی جو بھی ہو، ایک بات بالکل صاف ہے، جیسا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان مسلم ممالک میں امریکی اڈے موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا مستقبل اب ایک ایسے سوال سے جڑا ہے جو ایک صدی پہلے شروع ہوا تھا۔ اس خطے کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہاں رہنے والے لوگ یا ہزاروں میل دور بیٹھی عالمی طاقتیں؟